بہت خوبصورت لیکن چھوٹا سا شہر جو بہت زیادہ اونچی اور بڑی عمارتوں کے بالکل درمیان میں تھا۔ یہ شہر باقی تمام شہروں سے ذرا چھوٹا لیکن بہت زیادہ پیارا تھا۔ اس چھوٹے اور پیارے سے شہر میں ایتھن نام کا ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا رہتا تھا۔ ایتھن کی آنکھوں میں باقی نوجوانوں کی طرح بہت سارے خواب تھے اور اس کا دل بہت سارے ڈریم سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے ان تمام خوابوں کے ساتھ ایتھن بہت خوشگوار لیکن بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ پینٹر تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی پینٹنگز کرنے کا ماہر تھا اور وہ ایسی پینٹنگز بناتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ پینٹنگز ابھی بات کرنا شروع کر دیں گی۔ اسے ڈفرنٹ قسم کی پینٹنگز بنانے اور ان پینٹنگز کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے اور ان کو اس کے بارے میں چھپی ہوئی باتوں کو بتانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے ایتھن مستقل مایوسی اور عجیب و غریب کانفلکٹس کا شکار تھا۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ اداس اور بہت زیادہ مایوس لگتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ اس طرح کی پینٹنگز بنا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسی چھوٹے سے شہر کی پرانی گلیوں میں ایک کونے میں اداس اور مایوس بیٹھا رہتا تھا، اور اب یہ مایوسی ایتھن کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس سے اتنی ہی خوبصورت پینٹنگز کو کس طرح سے بنا پائے گا۔ ایتھن کو روز بروز اس مایوسی کا سامنا زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوپ لیس اور بہت زیادہ سیڈ رہنے لگا تھا۔ ایتھن اتنا زیادہ ہوپ لیس اور سیڈ ہو چکا تھا، اسے لگتا تھا کہ اب دنیا میں اس کے ٹیلنٹ کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ وہ خوبصورتی جو وہ لوگوں کو اپنی پینٹنگز کے تھرو دکھانا چاہتا تھا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اب کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے پاس آتا تھا۔ ایتھن کو اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بہت زیادہ مایوسی ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کے پاس وہ ٹیلنٹ پہلے جیسا نہیں رہا، اس لیے وہ بہت زیادہ ہوپ لیس ایک کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچتا ضرور تھا کہ کوئی تو ایسا دن ہوگا جس میں وہ واپس سے اپنی پہلے جیسی پینٹنگز بنائے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے کام کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح ایک دن ایتھن اپنے شہر کی ان پرانی گلیوں میں گھوم پھر رہا تھا لیکن بہت زیادہ اداس لگ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنے اسی شہر میں ایک کونے میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک عجیب و غریب ویئر ہاؤس نظر آیا۔ ایتھن پہلے تو اس ویئر ہاؤس کو دیکھ کے ذرا ٹھہر گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا اور بہت پریشان بھی ہوا کہ یہ ویئر ہاؤس اتنا پرانا یہاں پر اس طرح سے کھلا کیوں ہے۔ ایتھن جیسے ہی اس ویئر ہاؤس کے پاس پہنچا تو ایک عجیب سی پاور اس کو اپنے اندر فیل ہوئی، جیسے وہ ویئر ہاؤس اس کو اندر آنے کے لیے کہہ رہا ہو۔ ایتھن جلدی سے اس ویئر ہاؤس کے اندر جانا چاہ رہا تھا اور اس نے تیز تیز اپنے قدم اٹھائے اور ویئر ہاؤس کے اندر پہنچ گیا۔ ایتھن نے وہاں پر ویئر ہاؤس کے اندر جیسے ہی قدم رکھا تو اسے ایک بہت پرانا اور بہت بڑا سا ہال نظر آیا۔ ویئر ہاؤس کے اس پرانے اور عجیب سے ہال میں ہر طرف پینٹنگ برش اور پینٹنگ کینوس اور ڈفرنٹ قسم کے پینٹس بکھرے ہوئے تھے۔ ایتھن اس روم کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کمرہ یہاں پر اس طرح سے اتنی عجیب طریقے سے بکھرا کیوں ہوا ہے۔ ابھی ایتھن اس کمرے کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ وہاں اس کو ایک کونے میں بہت خوبصورت اور عجیب سا کینوس نظر آیا۔ ایتھن اس کینوس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے چاہا کہ کیوں نہ وہ اس کینوس کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس کے اوپر کوئی پینٹنگ تو نہیں بنی۔ تو بس پھر ایتھن جلدی سے اس کینوس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کینوس کو اٹھایا اور وہاں پر بکھرے ہوئے پینٹس کو اکٹھا کیا، کچھ پینٹنگز برش بھی اٹھائے۔ ایتھن نے نئے جوش نئی خوشی کے ساتھ برش کو اٹھایا اور اس کے برسلز کو کینوس کے اوپر خوب اچھی طرح اور ایسے پھیلایا جیسے کوئی پیانو بجا رہا ہو۔ اس کے برش کے اسٹروک اتنے خوبصورت اور اتنے مینیجیبل اور اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ اس کے رنگ ہر طرف ایسے بکھر گئے جیسے زندہ ہوں۔ اور پھر ایتھن نے اپنی انگلیوں کے جادو سے اپنے ٹیلنٹ کو دکھاتے ہوئے اس کینوس پہ بہت خوبصورت اور ڈفرنٹ قسم کی پینٹنگز بنانا سٹارٹ کی۔ ایتھن کے پینٹنگ کا جادو ان کینوس پہ اس طرح چل رہا تھا کہ جیسے کوئی میجک سے پینٹنگز کر رہا ہو۔ وہ مسلسل دن رات ڈفرنٹ قسم کی خوبصورت پینٹنگز بناتا چلا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایتھن نے روز وہاں پر آ کر ان خالی کینوسز پہ اپنی انگلیوں کا، پینٹنگز کا اور ٹیلنٹ کا جادو جگایا۔ اور پھر جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ایتھن دن رات وہاں پر کینوس پہ پینٹنگز کرتا رہا، خوب محنت کرتا رہا، دل لگا کر بہت خوبصورت اور بہت اچھی پینٹنگز بنانا شروع کر دی۔ اور اس طرح ایتھن نے اپنی اس مایوسی کو، اپنی سیڈنس کو اس ویئر ہاؤس کی طرح وہاں پر آ کر دوبارہ سے اپنی خوشی اور اپنے ٹیلنٹ میں تبدیل کر دیا۔ اور اب وہ پرانا اور خراب سا دکھنے والا ویئر ہاؤس پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایتھن کی خوبصورت میجیکل پینٹنگ سے بہت زیادہ خوبصورت اور ایک آرٹ گیلری کی
شکل اختیار کر گیا تھا اور وہ ویئر ہاؤس اب ایک ایسی خوشی اور ایسی ہوپ کی علامت بن گیا تھا جہاں پر ایتھن روز آتا تھا اور کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایتھن کی اس خوبصورت کام کی اور میجیکل پینٹنگز کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ تمام لوگوں کو ایتھن کے کام کے بارے میں پتا چلا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ ایتھن بہت خوبصورت اور بہت میجیکل پینٹنگز بنا رہا ہے، تو لوگوں نے جلدی سے اس ویئر ہاؤس کی طرف جانا شروع کر دیا۔ لوگ وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے ویئر ہاؤس کی باہر والی دیوار پر بہت خوبصورت اور بہت میجیکل پینٹنگز دیکھی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایتھن کی بنائی گئی ان پینٹنگز اور اس کے خوبصورت اور کانفیڈنٹ اسٹروکس نے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ ہپناٹائز ہو گئے ہوں۔ اور اب ایتھن کے اپنے شہر کے علاوہ ارد گرد کے شہر سے بھی بہت سارے لوگ اس ویئر ہاؤس میں آنے لگے تھے، جو اب ایک آرٹ گیلری کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ڈفرنٹ سٹیز سے بہت زیادہ ینگ ٹیلنٹڈ گرلز اور بوائز کے گروپس نے وہاں آ کر ان پینٹنگ سے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیا تھا اور ان پینٹنگز کی تعریف پوری دنیا میں ہونے لگی تھی۔ اس طرح سے اب ایتھن مزید ہوپلیس نہیں رہا، نہ وہ سیڈ رہتا تھا بلکہ وہ بہت خوشی خوشی اپنے ان میجیکل پینٹنگز کو کمپلیٹ کرتا تھا اور اس آرٹ گیلری کو ان سے بھر دیتا تھا۔ اور اس طرح اب وہ پرانا اور عجیب سا سیڈ اور مایوس سا ویئر ہاؤس اب ویسا نہیں رہا، بہت خوبصورت اور بہت پیاری آرٹ گیلری میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو بس پھر ایتھن اپنی اس محنت سے بہت زیادہ خوش تھا اور اس نے اس سے یہی اندازہ لگایا کہ مایوسی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں مایوسی میں بھی امید کی کرن نظر آتی رہے۔